بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب علی اللہ وكذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین۔ سورۃ الزمر ہے۔ الزمر کہتے ہیں جماعت اور گروہ کو، اور یہ سورہ مبارکہ حقیقت میں یہ تمہید اور مقدمہ ہے آگے آنے والی 7 صورتوں کا۔ سورۃ الزمر کے بعد آگے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سورۃ المؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک 7 صورتیں تسلسل کے ساتھ لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ جو سورت قرآن مجید میں جس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم حامیم کاف یا عین صاد اور الف لام میم صاد قاف صاد، یہ جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ہیں، ان تمام کے شروع میں قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ ان کلمات اور ان الفاظ کے ذریعے سے عرب کو اور پوری انسانیت کو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس کلام کی مثال لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے ہر صورت کے شروع میں قرآن مجید کا تذکرہ، یعنی جو صورت مقطعات سے شروع ہوگی اس کے شروع میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کی بات آ گئی۔ الف لام میم سورہ آل عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، کتاب کی بات آئی۔ اس کے بعد الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، سورۃ الاعراف۔ اس طرح سے تسلسل سے صورتیں۔ اس کے بعد سورہ یونس الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، سورہ ہود کے کلمات ہیں۔ تو ہر صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں قرآن مجید کے اعجاز کا اور معجزہ ہونے کا بیان ہے، اور یہاں جو 7 صورتیں ہیں ان 7 صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے۔ اور سورۃ الزمر حقیقت میں نے عرض کیا کہ یہ تمہید ہے آنے والی 7 صورتوں کی۔ اب سورہ زمر کی جو تمہیدی بات ہے وہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، یہاں پر بھی تنزیل الکتابی، یہاں لفظ حامیم تو نہیں آیا اس لیے کہ سورہ زمر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ یہ جو فقرہ ہے الا للہ الدین الخالص، یہ اس صورت کا نچوڑ اور آنے والی ساری صورتوں کا، یعنی 7 صورتوں کا نچوڑ ہے۔ اور یوں اگر کہا جائے کہ وہ 7 صورتیں جو آگے آنے والی ہیں حامیم سے شروع ہونے والی، جن کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے، وہ 7 کی 7 صورتیں پورے قرآن کا نچوڑ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کا دیباجہ ہیں اور یہ قرآن کا مقدمہ ہیں، یہ 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور ان 7 صورتوں کا جو نچوڑ اور وہ زمر کے اس لفظ میں الا للہ الدین الخالص، کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، رب صرف اللہ ہی ہے، مشکل کشا تمہارا صرف اللہ ہی ہے۔ سب باتیں اس میں آ گئی ہیں، گویا کہ عقائد کے باب میں اصل الاصول اور سب سے پہلی اور بنیادی بحث وہ توحید کی ہوتی ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کا تعارف۔ اور ہر رسول نے 3 باتیں آ کر اپنی قوموں کے سامنے رکھی ہیں، اور وہی 3 باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو بتائی۔ کیا؟ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، اور تمہیں اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے
میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بس کسی اور کی زندگی نمونے نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کے طرز زندگی کو اپنانے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا، یہ جو تم وقت گزار رہے ہو زندگی کا، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور وہ حقیقی زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ تو پوری دعوت کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب ان صورتوں کے اندر جو آنے والی آگے صورتیں ہیں، بڑی اہمیت کے ساتھ ان مضامین کو اجاگر کیا گیا ہے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو خوب دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ اور سورہ زمر کو زمر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعتوں کو۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، اہل جنت کا، اہل جہنم کا۔ اور اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو گروہوں کی شکل میں ہوں گے، اور اہل جنت بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہ بھی گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ہوں گے۔ چنانچہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کئی گروہوں کے اندر کفار بٹے ہوں گے۔ گروہوں سے مراد یہ ہے کہ جس کا بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی کے اندر کفر غالب ہے، بعض ایسے جہنم کی طرف جانے والے کہ جن کی زندگی میں سود خوری زیادہ رہی ہے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں ترک نماز کا عمل زیادہ رہا۔ تو اس طرح سے مختلف گناہوں کے اعتبار سے جماعتیں ہوں گی، اور جب بالکل جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو پھر دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے، اور وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی واعظ نے تمہیں واعظ نہیں کیا؟ کسی رسول کا پیغام تمہارے تک نہیں پہنچا؟ اللہ کا کلام تمہارے پاس موجود نہیں تھا؟ کیا از اول تا آخر اس مبارک مہینے میں تم نے قرآن نہیں سنا تھا؟ یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اور وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں قیامت سے کسی نے باخبر نہیں کیا تھا؟ قالوا بلا، اس وقت اعتراف کریں گے ہاں ہاں خبردار کیا تھا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں اور ناشکروں پر اللہ کا عذاب ثابت اور طے ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اس میں رہنا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جنت والوں کو بھی مختلف گروہوں کی شکلوں میں، جس کی زندگی میں روزہ زیادہ ہوا ایک روزے داروں کی جماعت، جس کی زندگی میں نماز زیادہ ہوئی یہ نمازیوں کی جماعت، جس کی زندگی میں صدقہ زیادہ ہوا یہ صدقے والوں کی جماعت۔ تو یہ بھی اعمال کے اعتبار سے کئی جماعتیں ہوں گی، اور ان کو فرشتے عزت کے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، ان کو ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے، ان کو عزت کے ساتھ آگے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی اور ان کو لے کر جا رہے ہوں گے، اور ان کے اعزاز اور اکرام کا یہ حال ہوگا کہ جیسے ہی یہ جنت کے پاس پہنچیں گے پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، استقبال ہوگا، پہلے سے جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے خادم، نوکر، ملائکہ سب استقبال میں کھڑے ہوں گے اور سب سلام پیش کریں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کا جو نگران فرشتہ ہے وہ ان کو سلام پیش کرے گا اور کہے گا طبتم فادخلوها خالدین، مزے کرو، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ اب جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے یہ یوں کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھایا اور جس نے ہمیں جنت عطا کی جہاں ہم چاہیں رہیں۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین مزدوری ہے ہمارے اعمال کی۔ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، اور تو دیکھے گا اس وقت فرشتے سب کے سب اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور اس وقت فیصلہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، کہا جائے گا کہ جنتی جنت میں پہنچ کر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے۔ اور اس سورہ زمر میں یہ بھی سمجھایا کہ شرک وہ بدترین جرم ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منبع خیر ہے، جو خیر جہاں سے پھوٹتی ہے اور پوری دنیا میں خیر پھیلی ہے، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کا صدور ہو جائے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
شرک وہ بدترین جرم ہے کہ جو کسی بھی عمل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ عمل زیرو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا زہر ہے، حج ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، بڑی بڑی نمازیں ہیں، اگر شرک ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہواء منصورا، اعمال ذرے کی برابر ہو جائے گی، کوئی وزن نہیں ہوگا عمل کا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جس کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے تو پھر وہ خالص عمل لے کر اللہ کے پاس پہنچے، دکھلاوے والا عمل نہ لے کے آئے، شرک نہ لے کے آئے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس وقت ہماری زندگی میں کیا شرک پایا جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ شرک ہے اعمال میں دکھلاوا، ریاکاری، جس کو شرک کہا گیا، حدیث میں اس کو باریک شرک کہا گیا، اور یہ ایسا باریک شرک ہے کہ آدمی کو نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے، صدقہ دیتے وقت کسی نے دیکھا تو ذرا اور ہاتھ کو ذرا کھول کے دیا کہ پتہ تو چلے 1000 کا نوٹ دے رہا ہے، اور اگر 10 کا نوٹ دے رہا ہے تو یہ چھپا کے ہی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس عمل میں دوسرے کو ساتھ شریک کر لیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس شرک سے آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ شرک سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، شرک سے کوئی عمل نہیں بچتا۔ اس لیے اپنے اعمال کو شرک سے صاف رکھو، ریاکاری سے پاک رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک عمل زمین میں ایک انسان کرتا ہے اور وہ عمل فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، اور فرشتوں کو بہت اعلیٰ لگتا ہے، بہترین لگتا ہے، اور اس کو وہ لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اس عمل کو لے کے جاتے ہیں، اور اس عمل کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے آسمان والے فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ فلاں کا۔ پہلے آسمان والے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ وہ پہلے آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس عمل کو، دوسرے والے تیسرے تک، تیسرے والے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، ساتویں، ساتویں میں جب پہنچتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے فرشتے جا کے سجدہ کرتے، اے اللہ یہ فلاں کا عمل ہے، اور یہ سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ استقبال میں ساتھ اس عمل کے ساتھ لے کے چلے ہیں، عزت رخصت کرنے کے لیے تیرے دربار میں لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پیچھے کر دو، تم نہیں جانتے ہو جس نے کیا ہے اس کے دل میں کیا خیال تھا۔ یہ شرک ہے، اس کے دل میں شرک تھا، اس نے میرے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے کیا۔ فرشتہ تو ظاہر کو دیکھ کے عمل لکھتا ہے، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی خبر رکھنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اس زمانے میں رمضان کے آخری عشرے میں ماشاءاللہ اعمال خوب لوگ کرتے ہیں، لیکن بس بچانا اپنے اعمال کو شرک سے بچانا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے، اور سورۃ المؤمن کا نام مؤمن اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں ایک مؤمن کی 3 تقریریں ہیں۔ ایک مومن کی، یہ مومن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تھا یہ فرعون کے خاندان کا آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور وحدانیت جب بتائی، در حقیقت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعونیوں کی طرف 2 باتیں لے کر آئے تھے، 2 تقاضے تھے۔ پہلی بات، ہر نبی کی جو بات ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، ایک ہی اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو مانو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور دوسرا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ مجھے ان لوگوں کو آزاد کرانا ہے، بنی اسرائیل کو جو تم نے ظلم کے اشکنجے میں کس رکھا ہے، ان کو مجھے آزاد کرانا ہے، ان کو سزائیں نہ دو، ان کو تو آزاد کر دے اور چھوڑ دے۔ اس محنت پر موسیٰ علیہ السلام 40 سال لگے رہے۔ 80 سال ہو گئے، 40 سال میں نبوت ملی، اور 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے ایک وقت اور حجت اور کے اتمام کے بعد، حجت جب پوری ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اب وہ ایک شخص تھا رجل مومن، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے آ کر
پھر چھپاتا رہا اپنا ایمان۔ اللہ پاک کو اس کی ادائیں اتنی پسند آئیں اور اللہ کو اس کا کلام اتنا پسند آیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پیچھے سورہ یاسین میں بھی کہ جو کسی حق کی تائید کرتا ہے اللہ کو وہ مؤید حق کی تائید کرنے والا کتنا پسند ہوتا ہے۔ اللہ اس کے کلام کو اپنے کلام میں جگہ عطا کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے اپنا ایمان چھپایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فرعونیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور یوں کہنے لگا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، کہ یہ موسیٰ کے خاندان والوں کو سب کے ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو باندیاں اور لونڈیاں بناؤ۔ ایک بار تو قتل اس وقت ہوا، اس وقت اس نے کیا کہ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا اور اشارہ دیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اس وقت اس نے قتل کرائے، اور اس وقت اس نے اتنے قتل کرائے اس رقت کثرت سے قتل۔ پھر لوگوں نے کہا یہ سارے قتل کرو گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ پھر ایک سال قتل کرتا، ایک سال چھوڑتا، ایک سال قتل کرتا، ایک سال چھوڑتا۔ جو قتل کا سال تھا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو قتل کا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر پہنچایا، وہاں تربیت کروائی۔ جس کو اللہ بچائے اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ اور یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اب آپ یوں سمجھو کہ صرف آپ اس کو فرعون نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ پوری مصر کی حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ، وہ بچہ ہمیں مل جائے جو اس کے تخت کے الٹنے کا ذریعہ بنے گا، اس کو ہم قتل کریں گے۔ پوری حکومت اس پر چل رہی ہے، اور سب فرعون کے جو ہے وہ پولیس سپاہی وہ سب گھروں کے اندر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جو ملتا قتل۔ آج فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا قتل، فلاں میں پیدا ہوا قتل، فلاں میں قتل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے پالا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات انہوں نے کی اور کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون یوں کہنے لگا چھوڑ دو مجھے، چھوڑو، میں خود موسیٰ کو جا کے قتل کرتا ہوں، اور چاہے وہ اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو بلا کر دیکھے میرے مقابلے میں کون ہے، کیوں قتل کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا الرجی ہے تمہیں؟ کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اس لیے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہاری تہذیب بدل دے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ تمہاری تہذیب، مصر کی تہذیب بدل دے۔ ظاہر ہے نبی جب آتا ہے تو نبی پورا انقلاب لے کے آتا ہے، پورا ایک نظام لے کے آتا ہے نبی سیاسی زندگی کے اصول لے کے آتا ہے، معاشرتی زندگی کے اصول لے آتا ہے، اور رہن سہن کے طریقے نبی سکھاتا ہے، اور نبی زندگی کا ہر شعبہ سمجھاتا ہے، تو ایک پورا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرعون کو یہ ڈر لگا کہ اگر اس کی بات مان لی گئی تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا، پھر میری بات کون سنے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فسادی ہے، یہ فساد کرتا ہے۔ تو یہ آج کی دنیا بھی یہی کہتی ہے اہل علم کو، علماء کو، اہل دین کو، کہ یہ فسادی، یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی ساری یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے اندر جب خوبیاں نہیں ہوں اور اپنے اندر جب اچھائیاں نہیں ہوں تو انسان پھر دوسرے کی کیڑے نکالا کرتا ہے، بلا وجہ اس کے عیوب تلاش کیا کرتا ہے، اور عیب نہ بھی ہو بلا وجہ الزام تھوپا کرتا ہے۔ یہ تو ایک زمانے سے چلا آ رہا۔ وقال رجل، اب اس رجل کی تقریر سنیے، اس نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی جس کا نام موسیٰ ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس بات پر دلائل بھی لے کے آیا، معجزات بھی لے کے آیا، تم اسے قتل کر رہے ہو؟ اب اپنا ایمان ابھی ظاہر نہیں کیا، بس اتنی نیوٹرل بات کی، کیوں قتل کر رہے ہو ایک آدمی کو؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اور اگر جھوٹ بولا اس نے تو جھوٹ کی سزا بھگتے گا، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اور تمہیں ڈرا رہا ہے اس عذاب سے تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہارا ارض مصر میں غلبہ ہے، تمہارا اقتدار ہے، لیکن یاد رکھیے گا فمن ینصرنا، حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں کون بچائے گا؟ یہ اس نے تمام کے تمام وزراء کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا۔
اب سب اس خطاب کو جب لوگوں نے سنا، وزراء نے سنا، تو سب مبہوت ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، موسیٰ کے قتل کا جواز کیا ہے؟ آخر موسیٰ کے قتل کرنے کا جواز کیا؟ کیوں ہم قتل کر رہے ہیں اس کو؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ بات یہ ہے کہ فرعون کو جو یہ رب مانتے تھے، وہ یہ تو سب کہتے تھے کہ ہاں رب الارباب تو اللہ ہی ہے، رب الارباب تو اللہ ہی ہے، اقتدار اختیار کلی اس کے پاس ہے یہاں کا۔ تو وقال، پھر فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اس کی تقریر کو بے اثر کرنے کے لیے جیسے کہ مضحکہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا کوئی لطیفہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ دوسری طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہنوں میں جو بات اس کی آئی ہے، مؤثر بات آئی ہے، اس کی طرف تاکہ دھیان نہ جائے۔ فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، جو میں بہتر دیکھتا ہوں وہ میں تمہیں رائے دیتا ہوں، اور میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، نہ یہ کر رہا نہ موسیٰ کر رہا ہے۔ بے دلیل بات۔ وقال الذی آمن یا قومی، اب تھوڑا سا اس کی تقریر کے اندر اور قوت آئی، دوسری تقریر۔ اس نے کہا میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قوم عاد پر جو عذاب آیا، اور اس کے علاوہ اور قوموں پر جو عذاب آئے، وہ عذاب تمہارے پر نہ آ جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور تمہیں یاد ہے تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، یوسف جو شریعت اور نظام لے کر آئے تھے اس میں بھی تم شک میں مبتلا تھے، اور جب یوسف دنیا سے چلے گئے تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ تو تمہاری پہلی باتیں ہیں، پہلے بھی تم نے اس قسم کے بیہودہ باتیں کی ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون نے پھر کہا اے حامان، اپنے وزیر سے کہنے لگا ایک بلند عمارت بناؤ، ایک بلند ٹاور تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر تو دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں پر۔ یہ ہے استہزاء، یہ ہے مذاق کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں میں ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ذرا میں چڑھ کے تو دیکھوں وہ ہے کہاں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو دیکھ کے آؤں وہ ہے کہاں۔ وانی لاظنہ کاذبا، میرا خیال ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیہودہ باتیں کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہاں بات ذہن نشین فرما لیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ یہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں ہیں، ان سے سبق حاصل کرو۔ کہا اس طرح سے جب حق کے مقابلے میں فرعون آیا تو وہ فرعون کو شیطان نے دلائل سجھائے، اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو، تو یہ سمجھایا کہ جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے تو شیطان باقاعدہ سے دلائل کا پھندا لے کے آتا ہے، وہ دلائل کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہے کہ ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، تو ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کے سامنے حق بات چھپ جاتی ہے اور ہر برا راستہ مزین ہو جاتا ہے اور برا راستہ مدلل ہو جاتا ہے، شیطان دلائل لے کے آتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب کرے۔ اور تیسری تقریر ہے، اس نے کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ آخر کب تک آدمی چھپاتا ہے، کب تک آدمی چھپاتا ہے؟ یہ تیسری بار جا کے اس نے اظہار کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب، اس نے تو ایمان پہلے چھپایا پھر تیسری بار ظاہر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور ساتھی ابوبکر صدیق، اس نے تو پہلے دن سے ہی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری تقریر سنیے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، بڑے عجیب جملے ہیں۔ اے میری قوم، دیکھو اخلاص اور خلوص کے ساتھ ساتھ خیر خواہی، اے میری قوم میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، حقیقت کی زندگی آخرت ہے، اور جس نے گناہ کیا اس گناہ کی سزا اسے ملے گی، اور جس نے نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اے میری قوم میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، اور اے
اے میری قوم تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے کی طرف بلاتے ہو، حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو عزیز غفار ہے۔ اے میری قوم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، آخری جملہ اس کا تھا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پڑھا کرو، مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے حفاظت فرمائی، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ پاک نے فرعون کی سازش سے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو پھر عذاب نے پکڑا، ایسا پکڑا، النار یعرضون علیہا، اور غرق ہوئے پانی کے اندر، اور اب دنیا میں ان پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی رہے گی۔ یہ عذاب قبر کی دلیل ہے، اور قیامت کے دن اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت عذاب میں ان کو لے کر آؤ، اور پھر یہ آپس میں جہنم میں مکالمے کریں گے۔ جنہوں نے جن کو گمراہ کیا ہے وہ ان کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے، آج ہمیں اس عذاب سے چھڑاؤ، ہمیں عذاب سے بچاؤ۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ کہیں گے بھائی ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ہم خود بچیں تو تمہیں بچائیں۔ اس لیے دنیا میں جو آدمی خود ہدایت پر نہیں ہے دوسرے کو کیا ہدایت سمجھائے گا بھائی؟ اس لیے ایسے شخص کے پیچھے چلو، ایسے شخص کی اتباع کرو جو متبع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہو، جو خود شریعت پر چلتا ہو، جو خود جہنم سے بچنے کے راستے اختیار کر رہا ہو، وہی آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا۔ جو خود ڈوب رہا ہے وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ اس لیے پھر سب مل ملا کر وہ کہیں گے نہیں آج ہم نہیں بچا سکتے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور دروغہ جہنم سے سب مل ملا کر کہیں گے کہ اب تو ہی پکار، تو ہی اللہ کو پکار کے ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے۔ وہ دروغہ جہنم کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہی بات جو زمر میں آئی ہے پیچھے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا فدعوا، پکارتے رہو، بلاتے رہو، بلاتے رہو، اللہ کو پکارو، ملائکہ کو پکارو، آج تمہاری پکار کوئی نہیں سنے گا۔ پکار سنانے کا ٹائم دنیا میں تھا، اب یہ نئی جگہ ہے، اب یہاں پکار تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس لیے آگے فرمایا وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اس دنیا میں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی دعا اور اللہ سے مانگنے سے منہ موڑتے ہیں، ایسوں کو اللہ پاک، ایسوں کے غرور کو اللہ تکبر کو خاک میں ملائے گا اور ان کو توڑ دے گا۔ یہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر یہاں پھر اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے اہم دلائل اس میں ذکر فرمائے، کچھ جہنم کے مناظر، اور پھر اختتام صورت کا ہوتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب آئے گا اس وقت کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس سے پہلے ایمان لاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب، بات وہی کتاب کی آئی ہے، حامیم سے شروع ہو رہی ہے، کتاب کی بات آئی ہے۔ یہ بڑی عجیب صورت ہے، اور اس کے شروع میں وہ طاقت ہے، وہ زور ہے، فصاحت اور بلاغت کا زور ہے کہ جس نے جزیرہ عرب والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ سرداروں میں سے ہے، اور سب سے کہنے لگا، ابو جہل، ابو لہب، ان سب سے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں اس سے، اور میں بہت اچھی طریقے سے گفتگو کرنا جانتا ہوں، اور میں جا کے اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو جو رسول اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو یہ سمجھاتا ہوں، یہ اس چیز سے باز آ جائے گا، تو مجھے بھیج دو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ۔ یہ نمائندہ بن کر سب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے علاج کیے ہیں، مجنونوں کے، دیوانوں کے، پاگلوں کے، میں جانتا ہوں، منتر جنتر جانتا ہوں، اگر کوئی معاملہ کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا، میں علاج کرنے آیا ہوں، کوئی میری بات سن لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کچھ کلام سناتا ہوں، وہ سنو پھر مجھ سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی۔ اللہ اکبر، کیا حال تھا! وہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے زمین پر بیٹھا ہوا، پیچھے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ٹیکے ہوئے سن رہا ہے۔ ظاہر ہے معنی سمجھ رہے ہیں، اس کی طاقت وہ جانتا ہے، فصیح بلیغ شخص تھا، اور اپنی زبان پر، عربی پر ان کو ناز تھا، اور وہ عرب ہمیں اور پوری دنیا کے باقی انسانوں کو گونگے کہتے تھے کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، جس طرح سے ہم فصیح بلیغ بولتے ہیں اور ہم صاف بولتے ہیں اور ہم اپنے معافی ضمیر اندر کی بات کو اپنی زبان پر خوبصورت انداز سے لے کے آتے ہیں، دنیا میں ہماری مثال نہیں ہے، اور اس لیے عجم کہتے تھے گونگے کو، تو باقی ساری دنیا گونگی ہے، بولنے والے ہم ہی ہیں۔ ان کو ایسا ناز تھا اپنی زبان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب وقت ترجمے کا ہے نہیں، یہ ایک رکوع پورا نہیں ہوا جب یہاں پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر تم میری بات سے پھرو گے تو سن لو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ان عذابوں سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود پر آئے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب یہ لوگ جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے سفر جو ہوتے تھے، شام کی طرف سفر، یمن کی طرف سفر ہوتے تھے، راستے میں یہ سب کھنڈرات آتے تھے، اور ہر مکے والا آدمی ظاہر ہے ان کا مشغلہ تجارت تھی، تو تجارت کے لیے جب بھی نکلتے تھے تو یہ کھنڈرات سے گزر کے جاتے تھے۔ ہر آدمی قوم عاد کے کھنڈرات تقریباً دیکھے ہوئے تھا، اور اسی طرح سے قوم سمود کے کھنڈرات جانتے تھے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے اللہ نے ان کو تہس نہس کیا۔ تو یہاں تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ، بس کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ عذاب نہ آ جائے کہیں، سمجھے جی؟ ایسا کلام، ایسا اللہ کا کلام ہے یہ، سبحان اللہ، اس کے دل پر ایسا اثر اس نے کیا کہ جب یہاں سے اٹھ کے گیا تو انتظار کر رہے تھے سردار کہ یہ گیا ہے، سمجھا کے آئے گا، تو جب آیا تو شکل بدلی ہوئی تھی، اس کی شکل بدلی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا لو، ولید بن مغیرہ بھی محمد کے جادو کا شکار ہو گیا، جی۔ تو پھر اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے ہیں، ایسا کلام میں نے نہیں سنا، یہ مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی اتباع کر لو۔ تو یوں اس نے کہا، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن بدبختی جب غالب آ جائے اور سیادت، قیادت، اقتدار، مال کا نشہ، یہ چیزیں بسا اوقات حق سے آدمی کو روک دیتی ہیں، تو سب نے اس کو ملامت کی، تیرے جیسا ذہین فتین آدمی، سمجھدار آدمی، وہ بھی محمد کے جادو میں آ گیا، محمد کی باتوں میں آ گیا۔ جب یوں تانے اس نے سنے نا، تو تانے کو سننے کے بعد کہتا ہے نہیں میں تو تمہیں جانچنا چاہ رہا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ اللہ اکبر، نہیں وہ سچ نہیں ہے، وہ نہیں ہے اللہ کا کلام، وہ انسان کا بنایا ہوا، بس یوں باتیں کی۔ اور پھر جو خبر اس کی لی گئی، آگے سورہ مدثر میں آئے گا اور سورہ قلم میں آئے گا، وہ ایسی خبر لی اس کی اللہ پاک نے، اور ایسی باتیں اللہ پاک نے، وہ آگے وہاں تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں رکاوٹ کیا بنی کہ سب سمجھ گیا کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن پھر ایمان نہیں لایا۔ یہ اقتدار ہے کہ مجھے تو سردار لوگ مانتے ہیں، مجھے تو بڑا مانتے ہیں، اب میں اتنے بڑے اقتدار کا مالک ہو کر ایک چھوٹے آدمی کی پیروی کیسے کروں؟ تو اس لیے وہ حق کو قبول کرنے سے پیچھے رہا۔ تو بھائی حق بات حق ہے، حق کے سامنے یہ حق کا ٹکراؤ مال کے ساتھ آئے تو مال کو پیچھے کر دیا کرو، حق کا ٹکراؤ اقتدار کے ساتھ آئے، نفس کے ساتھ آئے، منصب کے ساتھ آئے، سب چیزیں پیچھے کیا کرو، ایمان مقدم کیا کرو۔
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان کرے۔